السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج 23 مارچ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آج سے 118 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے بیعت کا آغاز فرمایا تھا، اور یوں جماعت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یہ دن اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو حالات تھے اسلام کے کیا تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی، اس سے ہر وہ مسلمان جس کے دل میں اسلام کا درد تھا بے چین تھا۔ اسلام پر برصغیر میں آریوں اور عیسائی پادریوں اور ان کے مبلغین نے بے انتہا تابڑ توڑ حملے اسلام پر شروع کیے ہوئے تھے، انتہائی شدید حملے تھے کہ مسلمان علماء جو تھے وہ بھی اس وقت سہمے ہوئے رہتے تھے، اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا ان حملوں کا۔ کچھ تو لاجواب ہونے کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی جھولی میں گرتے جا رہے تھے، اور کچھ بالکل اسلام سے لا تعلق ہو رہے تھے۔ اس وقت اگر عیسائیت اور دوسرے مذاہب جو حملہ کرنے والے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص تھا تو وہ ایک ہی جری اللہ تھا، یعنی حضرت
مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آپ نے اس وقت تمام مذاہب، یعنی اس وقت جو تھے پاک و ہند میں آریہ سماج والے، برہم سماج والے یا عیسائیت کے ماننے والے، جو اس وقت اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر خوفناک حملے تحریر و تقریر سے کر رہے تھے، ان سب کو اپنی مارکہ آراء کتاب براہین احمدیہ، جو 4 حصوں میں آپ نے تحریر فرمائی تھی، ایسے دندان شکن جواب دیے کہ ان کو خاموش کرا دیا۔ اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ 1880 میں، اور تیسرا حصہ 1882 میں، اور چوتھا حصہ 1884 میں شائع فرمایا۔ اس میں آپ نے قرآن کریم کے کلام الہی اور بے نظیر ہونے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دعویٰ نبوت میں سچے اور صادق ہونے کی ناقابل تردید دلائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ جو ان دلائل کو رد کرے گا اس کے لیے یہ چیلنج ہے کہ جو میں نے دلائل دیے ہیں، اگر ان کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا 5واں حصہ بھی دلائل دے دو تو 10,000 روپے انعام دوں گا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کتاب نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور ان حملہ آوروں کے منصوبوں کو بھی خاک میں ملایا۔ آپ کے اسلام کی خاطر اس جوش کو دیکھ کر آپ سے ارادت کا تعلق رکھنے والے بعض مخلصین آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ آپ ہماری بیعت لیں، لیکن آپ انکار فرماتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس بات کا حکم نہیں ملا۔ حکم ملنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اعلان 1 دسمبر 1888 کو تبلیغ کے نام سے شائع فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس بارے میں عربی الہام یہ ہے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یعنی جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر، اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے، خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ پھر آپ نے 12 جنوری 1889 کو ایک اعلان
تکمیل تبلیغ کے نام سے شائع فرمایا، اور اس میں 1 دسمبر 1888 کے اشتہار کا حوالہ دے کر 10 شرائط بیعت درج فرمائیں۔ ان شرائط بیعت کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے تاکہ یاد تازہ ہو جائے اور احمدی بھی سے استفادہ کر لیں، اور کیونکہ ایم ٹی اے بڑے وسیع حلقے میں غیروں میں بھی سنا جاتا ہے، وہ بھی اندازہ کر سکیں کہ کیا یہ شرائط ہیں۔ ان شرائط کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی شرط آپ نے فرمائی، بیعت کنندہ سچے دل سے ہے اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ 2، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا۔ اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آوے۔ شرط سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنے ہر روزہ ورد بنائے گا۔ شرط 4، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ شرط 5، یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا۔ کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا، بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ شرط 6، یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ شرط 7، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا، اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ 8ویں شرط یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ 9ویں شرط یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ 10ویں شرط یہ کہ اس عاجز سے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہوں گی۔ آج جماعت احمدیہ کا جو خلافت سے بھی رشتہ قائم ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ اس عہد بیعت کے تحت اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے ہر احمدی، اور پھر اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ کاش آج کے مسلمان بھی یہ نقطہ سمجھ جائیں اور زمانے کے مسیح کا انکار کر کے جو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں ان سے نجات پائیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا اور قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک پاک جماعت قیام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہونے کے بعد اعلان فرمایا، پھر بیعت لی۔ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقی پہچان رکھتے تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، اگر کسی کو پہچان تھی تو وہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ آپ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزاروں درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تائید قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال اور اپنے روحانی اور پاک و وا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، اور کامل نبی تھا، اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی کو نہ بھیجا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت سے بھی توقع رکھتے تھے، اور یہ تعلیم دیتے تھے کہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت قائم ہو۔ اسی لیے شرائط بیعت میں قرآن کریم کی تعلیم اپنے پر لاگو کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے آپ نے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے، ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے اب روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے
اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ یاد رکھو نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ جہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان کروانا اور دوسرے مذاہب کے حملوں سے بچانا تھا، اور نہ صرف بچانا بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانا بھی تھا۔ اس ہدایت سے دنیا کو بھی روشناس کروانا تھا جو آخری شرعی نبی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری تھی، اور جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح و مہدی نے آ کر یہ کام کرنا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ وہ مسیح و مہدی جو آنا تھا وہ میں ہوں، اور اپنے دعوے کی سچائی میں آپ نے بے شمار پیش گوئیاں فرمائیں جو بڑی شان سے پوری ہوئیں۔ ان میں زلازل کی پیش گوئیاں بھی ہیں، طاعون کی پیش گوئی بھی ہے، اور دوسری پیش گوئیاں ہیں۔ پس یہ تمام نشانیاں جو آپ کی تائید میں پوری ہوئیں، یہ زمینی اور آسمانی آفات کی پیش گوئیاں جو تھیں جو آپ کی تائید میں پوری ہوئیں، یہ آپ کی سچائی پر دلیل تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم شان پیش گوئی کہ ہمارے مہدی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی چاند اور سورج کا خاص تاریخوں میں گرہن لگنا ہے، جو کہ پہلے کبھی کسی نشانی کے طور پر نہیں ہوا اس طرح کہ نشانی کا اظہار پہلے کیا گیا ہو اور دعویٰ بھی موجود ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ ایک شخص کا دعویٰ کہ آنے والا مسیح و مہدی میں ہوں، اگر اپنی امان چاہتے ہو تو میری عافیت کے حصار میں داخل ہو جاؤ، یہ سب کوئی اتفاقات نہیں تھے۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہیں احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس موعود کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد ہم نے بھی اس پیغام کو جس کو لے کر آپ اٹھے تھے دنیا میں پھیلانا ہے کہ خدا کی توحید دنیا میں قائم ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تو ہونا ہے۔ ہم نے تو اس کوشش میں اس کام میں ذرا سی کوشش کر کے ثواب کو کمانا ہے، نام صرف لگنا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سعید فطرت لوگوں کو توحید پر قائم کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے
اپنے مسیح و مہدی کو اس نے بھیجا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ وادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ اب دنیا میں اپنے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم کرے۔ گو آج کل دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے یہ بات بظاہر بڑی مشکل نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو وہ شخص جو قادیان، جو پنجاب کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، میں اکیلا تھا، اس مسیح و مہدی کی زندگی میں ہی لاکھوں ماننے والے اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیے، بلکہ یورپ اور امریکہ تک آپ کے نام اور دعوے کی شہرت ہوئی اور آپ کو ماننے والے پیدا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر چڑھتا ہے وہ ہمیں ترقی کی نئی راہیں دکھاتا ہوا چڑھتا ہے۔ آج 185 ممالک میں آپ کی جماعت کا قیام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ہی وہ مسیح و مہدی ہیں جس نے اس زمانے میں تمام دنیا کو دین واحد پر جمع کرنا تھا۔ دنیا کے تمام بر اعظموں کے اکثر ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی منشا کی عملی صورت ہمیں بیتوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ آج بھی اسلام کا کوئی دفاع کر رہا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے فیض یاب ہو کر آپ کو ماننے والا ہی کر رہا ہے۔ آج عرب دنیا بھی اس بات کی گواہ ہے کہ عیسائیت کے ہاتھوں گزشتہ چند سالوں سے عرب مسلمان کس قدر زچ ہو رہے تھے، کتنے تنگ تھے۔ اللہ کے اس پہلوان کی تربیت یافتوں نے ہی عرب دنیا میں عیسائیت کا ناطقہ بند کیا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ دلائل قاطعہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کیا جا سکتا ہے اور دنیا کے غلط عقائد کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ آج اتنی آسانی سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی برہان کی روشنی سے عقائد باطلہ کا رد کیا جا رہا ہے، مختلف وسائل استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اسلام کی صورت میں فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ پیغام جو اتنی آسانی سے ہم دنیا کے کنارے پہ آج MTA کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل اور تائید ہے۔ ایک چھوٹی سی غریب جماعت جس کے پاس نہ تیل کی دولت ہے نہ دوسرے دنیاوی وسائل ہیں، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کل کی اس دنیا کے ماڈرن ذرائع وسائل جو ہیں وہ استعمال کر کے تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طاقت کی دلیل ہے، جیسے کہ میں نے کہا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے آپ سے کیے گئے وعدوں کو نئے سے نئے رنگ میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے اس الہام کو ایک اور شان کے ساتھ بھی پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو آج ایک نئے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو عرب دنیا کے لیے خاص ہے، ایک نئے چینل
MTA3 العربیہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو 24 گھنٹے عربی پروگرام پیش کرے گا تاکہ عرب دنیا کی پیاسی روحیں، نیک فطرت اور سعید روحیں ان خزائن سے فیض یاب ہو سکیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمائے تھے۔ اس چینل کی وجہ سے مخالفت بھی شروع ہے، اس کمپنی کو بھی، عرب میں بھی مخالفین ہیں جماعت کے، دھمکیاں مل رہی ہیں اس کمپنی کو بھی، جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے سیٹلائٹ کا۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا چاہتا ہے کہ اب یہ پیغام پہنچے، اس لیے یہ اب خدا کی منشا کے مطابق پہنچے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں انشاءاللہ۔ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان مدد کرنے والوں کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے جو اس پیغام کو پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں، اور اپنے معاہدوں پر قائم رہنے کی توفیق بھی انہیں دے، اور سعید روحوں کو اس روحانی معاہدے سے فیض پانے کی بھی توفیق دے۔ ہمیں اس بارے میں تو ذرا بھی شک نہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت انشاءاللہ تعالیٰ اس پیغام کو قبول کرے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انی معاک یا ابن رسول اللہ، سب مسلمانوں کو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا عربی ترجمہ یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اے رسول اللہ کے بیٹے۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، ایک خاص قسم کا امر ہے۔ فرمایا کہ احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے امر میں ایک پیش گوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے، غرض یہ امر شرعی ہے۔ دوسرا امر کونی ہوتا ہے، اور یہ احکام اور امر قضاء و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں، جیسے قلنا یا نارکونی بردوں و سلام۔ اور وہ پورے طور پر وقوع میں آ گیا، جب آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم ملا تو ٹھنڈی ہو گئی۔ اور یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے، یہ بھی اس قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان آنے روئے زمین علی دین واحد جمع ہوں، اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں ہے ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف بھی نہ رہے، اختلاف بھی رہے گا، مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل لحاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جلد اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین واحد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں یہ نظارے دیکھیں۔ آج جیسا کہ میں نے کہا کہ MTA3 العربیہ کا اجرا بھی ہو رہا ہے، اس لیے اس مناسبت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں جو آپ نے عربوں کو مخاطب کر کے پیغام دیا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ اس کا تو ترجمہ ہی پڑھوں گا میں، عربی ترجمہ چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد عرب دنیا کو بھی سینے کھولے اور وہ زمانے کے امام کو پہچان لے۔ آپ اپنا پیغام دیتے ہوئے عرب دنیا کو فرماتے ہیں، السلام علیکم اے عرب کے تقوی شعار اور برگزیدہ لوگوں، السلام علیکم اے سرزمین نبوت کے باسیوں اور خدا کے عظیم گھر کی ہمسائیگی میں رہنے والوں، تم اقوام اسلام میں سے بہترین قوم ہو اور خدائے بزرگ و برتر کا سب سے چنیدہ گروہ ہو۔ کوئی قوم تمہاری عظمت کو نہیں پہنچ سکتی، تم شرف و بزرگی میں
اور مقام و مرتبہ میں سب پر سبقت لے گئے ہو۔ تمہارے لیے تو یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا آغاز حضرت آدم سے کر کے اسے اس نبی پر ختم کیا جو تم میں سے تھا، اور تمہاری ہی زمین اس کا وطن اور مولد و مسکن تھی۔ تم کیا جانو کہ اس نبی کی کیا شان ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، برگزیدوں کا سردار، نبیوں کا فخر، خاتم الرسل اور دنیا کا امام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہر انسان پر ثابت ہے، اور آپ کی وحی نے تمام گزشتہ رموز و معارف و نکات عالیہ کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور جو معارف حقہ اور ہدایت کے راستے معدوم ہو چکے تھے ان سب کو آپ کے دین نے زندہ کر دیا۔ اے اللہ، تو روئے زمین پر موجود پانی کے تمام قطروں اور ذروں اور زندوں اور مردوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ظاہر یا مخفی ہے ان سب کی تعداد کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی اور برکت بھیج، اور ہماری طرف سے آپ کو اس قدر سلام پہنچا جس سے آسمان کناروں تک بھر جائے۔ مبارک ہے وہ قوم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھا، اور مبارک ہے وہ دل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا اور آپ میں کھو گیا اور آپ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس زمین کے باسیوں جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اللہ تم پر رحم کرے اور تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں راضی برضا کر دے۔ اے بندگان خدا، مجھے تم پر بہت حسن ظن ہے اور میری روح تم سے ملنے کے لیے پیاسی ہے۔ میں تمہارے وطن اور تمہارے بابرکت وجودوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں تاکہ میں اس سرزمین کی زیارت کر سکوں جہاں حضرت خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لوں، اور میں مکے اور اس کے صلحاء، اس کے مقدس مقامات اور اس کے علماء کو دیکھ سکوں، اور تاکہ میری آنکھیں وہاں کے اولیاء کرام سے مل کر اور وہاں کے عظیم مناظر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ بس میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں عنایت سے آپ لوگوں کی سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کے دیدار سے مجھے خوش کر دے۔ اے میرے بھائیوں، مجھے تم سے اور تمہارے وطنوں سے بے پناہ محبت ہے۔ مجھے تمہاری راہوں کی خاک اور تمہاری گلیوں کے پتھروں سے محبت ہے، اور میں تمہیں کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ اے عرب کے جگر گوشو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خاص طور پر بے پناہ برکات، بے شمار خوبیوں اور عظیم فضلوں کا وارث بنایا ہے۔ تمہارے ہاں خدا کا وہ گھر ہے جس کی وجہ سے ام القریٰ کو برکت بخشی گئی، اور تمہارے درمیان اس مبارک نبی کا روضہ ہے جس نے توحید کو دنیا کے تمام ممالک میں پھیلایا اور اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کیا۔ تم ہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سارے دل اور ساری روح اور کامل عقل و سمجھ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور خدا کے دین اور اس کی پاک کتاب کی اشاعت کے لیے اپنے مال اور جانیں فدا کر دیں۔ بے شک یہ فضائل آپ لوگوں ہی کا خاصہ ہیں، اور جو آپ کی شایان شان عزت و احترام نہیں کرتا وہ یقیناً ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ خط ایک زخمی دل اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ بس میری بات سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے عرب کے شریف النفس اور عالی نسب لوگو، میں قلب و روح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے میرے رب نے عربوں کے بارے میں بشارت دی ہے اور الہاماً فرمایا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور انہیں ان کا سیدھا راستہ دکھلاؤں اور ان کے معاملات کی اصلاح کروں اور اس کام کی انجام دہی میں مجھے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران پائیں گے۔ اے عزیزو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تائید اور اس کی تجدید کے لیے مجھ پر اپنی خاص تجلیات فرمائی ہیں اور مجھ پر اپنی برکات کی بارش برسائی ہے اور مجھ پر قسم قسم کے انعامات کیے ہیں اور مجھے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بدحالی کے وقت میں اپنے خاص فضلوں اور فتوحات اور تائیدات کی بشارت دی ہے۔ بس اے عرب قوم، میں نے چاہا کہ تم لوگوں کو بھی ان نعمتوں میں شامل کروں۔ میں اس دن کا شدت سے منتظر تھا، بس کیا تم خدائے رب العالمین کی خاطر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ بس اے سرزمین عرب کے باسیوں، آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے کی حیثیت سے خدائے رب العالمین کے نام پر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی فرزند کی آواز پر لبیک کہو، جس کی تعلیم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی چند باتیں چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اگر اس مسیح و مہدی کے کلام میں ڈوب کر دیکھو تو خدائے واحد و یگانہ سے تعلق اور پیار اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ کے لیے غیرت کے جذبات کے علاوہ اس میں اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ صاف دل ہو کر اگر دیکھو گے تو جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جماعت کی زندگی کا ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتا رہا ہے۔ آج اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ تک وسیع پیمانے پر یہ پیغام پہنچنا بھی اس تائید و نصرت کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ انتظام فرما دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی ایک چھوٹی سی غریب جماعت پیسہ جوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس زمانے کے امام کا پیغام تمہیں اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ بس بدظنی سے بچتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اس جری اللہ کی تائید و نصرت کے لیے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور مخالفت پر کمر بستہ ہونے کے بجائے اس مسیح و مہدی کی آواز پر کان دھرو، جسے خدا تعالیٰ نے اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا مبعوث فرمایا ہے۔ بس آؤ اور اس مسیح و مہدی کے منکرین میں شامل ہونے کے بجائے اس کے دست راست بن جاؤ کہ آج امت مسلمہ بلکہ تمام دنیا کی نجات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عشق صادق کا ہاتھ بٹانے میں ہی ہے۔ اے عرب کے رہنے والوں، دلوں میں خوف خدا پیدا کرتے ہوئے خدا کے لیے اس درد بھری آواز پر کان دھرو، اس کو محسوس کرو جس کے ساتھ یہ مسیح و مہدی تمہیں پکار رہا ہے۔ آؤ اور اس کا سلطان نصیر بن جاؤ۔ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے دنیا پر غالب کرے گا۔ تم نہیں تو تمہاری نسلیں اس برکت سے فیض پائیں گی اور پھر وہ یقیناً اس بات پر تأسف اور افسوس کریں گی کہ کاش ہمارے بزرگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھتے ہوئے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح و مہدی کے معین و مددگار بن جاتے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جاتے۔ اللہ کرے کہ تم لوگ آج اس حقیقت کو سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ دعائیں قبول کرے۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر